الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي مقام آخر قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کام کی شروعات کی جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے. اس کام کو ہم ایک اجتماعی حیثیت سے اگر کریں گے تو اس کام کی برکت کچھ زیادہ ہو جائے گی. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان قرآن کریم کو اگر اکیلے میں پڑھتا ہے اور اس کے معانی میں تدبر اکیلے میں کرتا ہے تو اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جتنا وہ اجتماع میں حاصل کر سکتا ہے. اور اس کا ریزن میں صرف اپنی زبانی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کروں گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، ایک تفصیلی حدیث ہے، میں ایک ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. کہ وہ شخص جس نے کسی مومن انسان سے اس کے کسی غم کو ہلکا کیا، کسی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو بدلے میں اللہ رب العالمین اسے پتہ ہے کیا دے گا؟ اللہ اس کے رنج کو، اس کے غم کو قیامت کے دن دور کر دے گا. یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کے رنج، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے غم اور دنیا کے الم اور دنیا میں پائی جانے والی مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ انسان ایک موقع سے برداشت کر لیتا ہے اور انسان کے اوپر سے وہ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی انسان مدد کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی ہے ہلکی تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک وقت کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کی جو تکلیف ہے، قیامت کے دن کی جو مشقتیں ہیں، وہ آسان نہیں ہیں. اور یہ یاد رکھیں اس میں کوئی کام آنے والا بھی نہیں کسی، لیکن ایک ذات کام آنے والی ہے، اور وہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات. اور وہ کب کام آئے گی؟ جب آپ یہاں پر مومنوں کے کام آئیں گے. لہذا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، میں اپنے لیے نہیں جی رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے بھی جیتا ہوں، میں لوگوں کی آسانی کے لیے بھی کام کرتا ہوں. لہذا اگر میں کسی انسان کے اوپر آسانیاں پیدا کرتا، تکلیف میں، مشقت میں دیکھ کر، تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ قیامت کے دن جہاں پر کہیں آسانیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. ایک چیز. دوسری چیز فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ جو شخص کسی تنگ انسان پر آسانی پیدا کرے. یہاں رک کر میں ایک چیز بتاؤں، تنگ اور تنگی اور پیچھے جو آئی مشقت، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک مشقت ایسی ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، یعنی آپ کا تعلق اس مشقت سے نہیں ہے، آپ کا تعلق اس مشقت سے نہیں ہے، وہ مشقت میرے اوپر آن پڑی. لیکن ایک ایسی مشقت ہوتی ہے جس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں. مان لیجئے کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ کا قرض ہے اس کے اوپر، آپ کو لینا ہے اس سے، تو اگر آپ آسانی پیدا کر دیں گے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تو دو اجر ملیں گے کہ اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور
اخروی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے گا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے مشکل دور کریں گے تو اللہ رب العالمین آخرت کے دن اس مشکل کو دور کرے گا جو ہمارے اوپر آن پڑی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مشکل دور کی تھی. اور اگر تنگی میں ہم کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. کب؟ ہر مشکل میں. اور یہ مشاکل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی ہم تنگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مان لیجئے ہم بیمار ہو گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے کسی کی مدد کر رکھی ہے, لہذا اللہ رب العالمین اس مدد کے ذریعے سے آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتا ہے, اور یہ دنیا میں بھی ملے گی اور اخروی زندگی میں ملے گی, یعنی آسانی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور جس نے کسی ایک مسلمان کا عیب چھپایا, اللہ اس کا عیب دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں. آپ نے کسی انسان کو کسی برائی میں دیکھا, آپ نے جا کر سمجھا دیا, آپ نے جا کر اس کی اصلاح کی. اب آپ جا کر اس کے بارے میں پہلے اصلاح نہ کرو, بلکہ کیا کرو, پہلے جا کے بیان کرو فلاں تو ایسا ہے, اس سے بات مت کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی. فرمایا سترہ مسلم, اگر آپ نے کسی کو دیکھا برائی کرتے ہوئے, آپ گئے اسے سمجھا دیا, یہ ستر ہے. آپ نے فوراً اسے چھپا لیا اور کسی سے اظہار نہیں کیا. یہ آپ نے چھپایا عیب, اللہ آپ کا عیب چھپائے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن بھی نہیں, دنیا میں بھی چھپائے گا. قیامت تو ایک پارٹ ہے, قیامت بھی ہے اس میں, اور دنیا میں بھی اللہ آپ کے عیوب کو چھپائے گا. مان لیجیے آپ کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے, ہاں میں بھی اس کا اظہار ہو سکتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی اور آپ کا عیب وہ چھپ گیا. یہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کے ساتھ آسانی پیدا کر سکتی ہے, بشرطے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی, آپ کو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا پڑے گا. آگے میں بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں کا ایک خلاصہ پیش کیا, اور وہ بہت اچھا خلاصہ ہے. وہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے میں اس وقت تک رہتا جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا. آپ کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں تو جس وقت تک آپ نے مدد شروع کی, جس وقت سے اور جس وقت تک کریں گے, تب تک اب آپ کا بھی اللہ حامی و ناصر ہو سکتا ہے. اور اگر میں پوری زندگی لوگوں کی مدد کرتا رہوں تو میری پوری زندگی کون مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین. اور جس کا مددگار اللہ بن جائے, جس کا مددگار وہ ذات بن جائے جو جس کے قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجیے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ, ہاں جس کے ہاتھ میں عزت اور جس کے ہاتھ میں ذلت, اگر وہ میرا مددگار بن جائے تو میرے لیے کہاں مشکل آ سکتی ہے اور میرے لیے کون سی دشواری آ سکتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہمیں بتلانا چاہیے تھا, لیکن یہ میں نے یہ حدیث کے جو ٹکڑا ذکر کیا ہے اس میں ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں ہے. تو میں بتا دوں, یہ 4 ٹکڑے جو میں نے بیان کیے اور انہیں بیان کرنا ضروری سمجھا, اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو علم لے کر جائیں گے, اس کے بعد آپ اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک کریں گے اور اپنے پڑوسیوں پر بھی کام کریں گے اور اپنے رشتہ داروں پر بھی کام کریں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یہ آسانیاں پیدا کریں گے. آپ مان لیجیے آپ نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا اور اس میں مشکلات کا حل موجود ہے. قرآن کریم ایسی کتاب جس میں مشکلات کا حل موجود ہے, جس میں پریشانیوں کا حل موجود ہے, جس میں تکلیفوں کا حل موجود ہے. آپ نے وہ سیکھا اور آپ کے اوپر سے مشکلات ہٹ گئی. اب آپ نے وہی چیز سکھائی ایک ایسے شخص کو جو شخص مشکلات میں مبتلا تھا, جو شخص پریشانیوں میں مبتلا تھا, جو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا, جس کی زندگی میں اب کوئی چیز نہیں بچی ہوئی تھی. اس کا من کر رہا تھا کہ وہ جا کے سوسائڈ کر لے, ہاں, اور آپ نے کیا کیا؟ اسے تعلیم دے دی, اسے وہ بات بتا دی جو یہاں سے آپ لے کر گئے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چین چل رہی ہے, اور اس چین کا بدلہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا عظیم ہوگا, اور یہ چین کا بدلہ بہت عظیم ہو سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے اس وقت کہ وہ برائی پھیلانے میں اتنے عام ہیں, اتنے آرام سے برائی پھیلا دیتے ہیں. تو کیا ہم نیکی کا کام نہیں پھیلا سکتے؟ کیا نیکی کے کام سے ہمیں دشمنی ہو چکی ہے؟ ہم نیکی کے کام کو کیوں نہیں پھیلاتے؟
کہ ہم رک جاتے ہیں کہ ابھی نہ بتاؤ یہ مجلس وہ نہیں ہے، یہاں مت بتاؤ، یہ تو ہنسی مذاق کی مجلس ہے، یہاں جتنی اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرنا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرنا ہو، یہ ساری چیزیں یہاں کر لو، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین کا علم موجود ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے تعلق سے علم ہے کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور کس لمحہ ہماری آنکھ جا رہی ہے اور کس لمحہ ہماری آنکھ جھک رہی ہے، ہمارے دل میں کیا آتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ لہذا ایک چین اور اصلاح کی ایک ترکیب یہ ہے، اصلاح کی ایک ترکیب ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ علم محدود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذرائع رکھے کہ ہم اس علم کو سوشلی بھی پہنچا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ سارے ذرائع رکھے۔ ہاں، فزیکلی تو انسان پہنچاتا ہی ہے، سوشلی بھی انسان پہنچا سکتا ہے، یہ سارے ذرائع اللہ رب العالمین نے کس کے لیے رکھے؟ ہمارے لیے رکھے، کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے علم کو مزید پروان چڑھائیں، نہ کہ ہم اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگ جائیں۔ تو یہ چیزیں استفادے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اگر ہم ان چیزوں کا فائدہ اچھے کام میں اٹھائیں گے تو اللہ ہمارا مددگار رہے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ نے جس انسان کے لیے آسانی پیدا کی ہے تو پوری زندگی اگر وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا رہا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو شخص ایسے راستے پر چلے، جو شخص ایسے راستے پر چلے، ایسے راستے کو اختیار کرے جس میں وہ علم کا متلاشی ہے، جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہے، جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہے، علم ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہ علم کون سا علم ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہم جاتے ہیں کسی کے یہاں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یہ وہ طریقہ یلتمس فیہ علما نہیں، ہم ٹیوشن پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہ اس علم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ جنت پا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ جنت پا سکتے ہیں، یہ وہ علم ہے۔ اور وہ علم کون سا ہو سکتا ہے؟ جس علم کو لے کر، جس شریعت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نبوت ملی ہے جس علم کو لے کر، کون سا ہے وہ علم؟ ہے قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں انسان کو اصل مقصد پتہ چلا کہ وہ دنیا میں آیا کیوں۔ ورنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے کہ ہم جاہل تھے، نادان تھے، بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے درمیان چھوٹے بڑے کا فرق نہیں تھا، چھوٹا بڑے کو گالی دے دیتا، بڑا چھوٹے کو گالی دے دیتا، کوئی احترام کا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اس درمیان ہمارے پاس ایک نبی بھیجے گئے، ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں نیکی کی بات بتلائی، اور وہ خود ایسی ذات تھی کہ ان کے درمیان، ان کے معاملے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کیا ہیں؟ صادق اور امین۔ اور یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے کہ انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، سیرت میں آتا ہے کہ نبوت کے بعد بھی نبوت کے آغاز کرنے کے بعد بھی لوگ امانت کس کے پاس رکھواتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے، دشمن تک آپ کے اوپر بھروسہ کرتے۔ تصور کریں کیوں؟ کیونکہ آپ کے اخلاق آپ کے، یعنی کہ وہ ماحول کیسا تھا؟ بہت زیادہ بدامنی کا ماحول تھا، اور ہمارا بھی ماحول بہت زیادہ بدامنی کا ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا اس علم کو اختیار کرنے والے صحابہ نکلے، اور وہ علم کس چیز کا تھا؟ قرآن اور حدیث کا تھا، اور اسی قرآن کو ہم لے کر آگے بڑھیں۔ ہاں، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، علم کا راستہ کیا ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے جو میں ایک سوچ میں بنا لوں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے، یہ بھی ایک علم کا راستہ ہے۔ آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے، یہ سفر جو ہے یہ کس چیز کے لیے آپ نے کیا؟ علم کے لیے، اور یہ بہت بڑا سفر ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ یعنی قرآن اور حدیث کا علم سیکھ کر انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے کہاں تک پہنچنے کا؟ جنت تک پہنچنے کا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کوئی چیز سورس ہو لیکن اس سورس میں امپلیمنٹیشن نہ آئے تو وہ سورس کام کرے،
اس چیز کو سمجھیں. اگر میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم آ جائے لیکن میں اس قرآن اور حدیث کے علم پر عمل نہیں کروں تو یہ علم کام کا نہیں. یہ وہ ایسی زمین کی طرح ہے جیسے یہ سرزمین، یہ زمین جس پر آپ بیٹھے کہ میں اس پر پانی ڈالتا رہوں لیکن اس میں پودا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سخت ہے. علم ہے پورا بھر جائے گا کمرہ پانی سے، پورا بھر جائے گی آپ کی ذات پانی سے. علم سے آپ کی ذات بھر سکتی ہے لیکن اگر وہ اندر نہیں گیا، اس نے اپنے آپ اس پانی کو سرایت نہیں کیا اپنے اندر، تو کیا اس علم کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسانی ہو جائے گی، راستہ مل جائے گا نا آپ کو، پاتھ مل جائے گا، اس کے بعد کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی قوم، کچھ بھی لوگ، کوئی بھی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو اور دو کام کرے. کتنے کام؟ دو کام. یتلون کتاب اللہ، پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، تلاوت کے بعد دوسرا کام آپس میں اس کا مدارسہ، آپس میں اس کا دراسہ کہ یہ آیت کیا ہے، یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمائی. پہلے ہم اس کا اس کے معنی سمجھیں گے، پھر اس میں غور کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تدارس التدارس بینہم، آپس میں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ مدارسہ یہ ایک اکیلے کے لیے ممکن نہیں ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اجتماع کی اہمیت زیادہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اسی طرح ذکر کیا. کہا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوں اللہ کے گھروں میں، یعنی کہ انفرادی کی کوئی حیثیت نہیں. علم اگر فرد کر کے حاصل کریں گے اس کی حیثیت نہیں. مقام کہاں ہے کہ آپ جا کر اکٹھا ہو کر پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ، ایک وقت کو حاصل کر لیں گے آپ لیکن وہ علم میں پختگی نہیں آ سکتی کیونکہ اس میں تدارس نہیں پایا. اور دراسے کا مطلب سمجھیں کہ میں پڑھوں آیت، آپ کو سمجھاؤں، آپ مجھے کچھ بتائیں، آپس میں مدارسہ ہو. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اسی لیے تو ہم اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے. ہاں، کوئی میں کسی کو منتخب کر دوں گا کہ سب سے پہلے تلاوت ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہاں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس آیت کو پڑھیں گے، اس آیت کا معنی سمجھیں گے، اور معنی سمجھنے کے بعد اس میں کچھ الوقفات التدبریہ میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی کہ کچھ جگہوں پر میں رک کے بتاؤں گا کہ یہاں پر تدبر کا کیا مقام ہے، یہاں پر ہم غور کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس مقام تک ابھی نہیں پہنچا، اسی لیے میں ان لوگوں کا سہارا لوں گا جو اس مقام تک پہنچ چکے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ مفسرین کرام. انہوں نے پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھا، سے سمجھا، پھر تدبر کیا. تدبر دو مرحلوں سے گزرے گا تب آپ پہنچیں گے. پہلے پڑھیں گے، آپ صحیح سے پڑھنا آنا چاہیے، تدبر نہیں ہو سکتا. دوسرا، سمجھیں گے آپ کتاب کو، معنی سمجھیں گے. آپ کو پتہ تو ہو کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تدبر کرنے بیٹھ گئے. نہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تو دو کام. تو تدبر کہاں تک ہوگا؟ تیسرے لیول پر آئے گا. تو اس لیول تک اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو کوئی تو پہنچا ہے، اور وہ کون ہے؟ مفسرین کرام. ان میں مفسرین کرام میں سب سے عظیم شخصیت جنہیں میں بھی سمجھتا ہوں وہ امام طبری رحمہ اللہ ہے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تفسیر بہت زبردست تفسیر ہے جو قرآن اور سنت پر بیسڈ ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر. اس کے بعد نام آتا ہے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا، کہ وہ بھی بہت زبردست تفسیر لکھی گئی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے استدلالات کیے ہیں اور قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہی تفسیر کی. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی تفاسیر ہیں، اور انہی میں ایک نام ہے تفسیر بغوی، امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر. ایک نام ہے تفسیر سعدی، امام سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر. یہ تفاسیر ہیں جو منہج السلف پر بھی ہیں، ایسے نہج پر ہیں جس کو انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ اکٹھا کیا ہے.
اور ہمیں وہ چیز پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کیا، غور کیا اور وہ اس مقام تک پہنچے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو رائٹ کیا، لکھا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہم یہاں پر بھی استفادے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو اب دیکھیے ریوارڈ، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جب تک پیسہ نہیں ملے گا ریوارڈ نہیں ہے ہمارے، جب تک پیسہ نہیں تب تک کوئی ریوارڈ نہیں، واللہ یہ کوئی ریوارڈ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص بہت بڑے گھر کا مالک ہو، ایک شخص بہت بڑے گھر کا مالک ہو، اس کے پاس بہت پیسہ ہو، لیکن اس کے پاس سکون نہ ہو، تو کیا اس کا وہ پیسہ کام آ سکتا ہے؟ کیا اسے کچھ محسوس ہوگا؟ وہ کہے گا یہ پیسہ میرا ویسٹ کر دو، میرا پیسہ لگا دو، مجھے سکون چاہیے۔ وہ سکون پتہ ہے کہاں ملے گا؟ ان دو کاموں سے ملے گا۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت نازل ہوتی۔ آپ دو کام کریں گے، تلاوت کلام اللہ کہاں پر؟ اکٹھا ہو کر، اور مدارسہ آپس میں، تو کیا ہوگا؟ سکینت اترے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ ہاں، اور کہا جاتا ہے یہ سکینت یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی کبھی اترتی ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی کبھی نازل ہوتی ہے اور کچھ بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ سکینت کے تعلق سے جنگ بدر کے موقع سے آتا ہے کہ سکینت اتری تھی، سکینت نازل ہوئی تھی کہ لوگ، اور جب انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے تو اس کے رنج ہلکے ہو جاتے ہیں، غم ہلکے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم دو کام کریں گے تو پہلا ریوارڈ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں سکون ملے گا، نزلت علیہم السکینہ۔ دوسرا ریوارڈ سنیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، یعنی کہ آپ کی جو مجلس ہے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ رحمت یہ بندوں کو بہت کم دی گئی ہے، جبکہ ساری رحمت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور وہ ذات آپ کے اوپر اگر رحم کرنے لگ جائے تو آپ کا معاملہ ہی الگ ہے۔ میں اگر بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں کیونکہ ابھی رحمت الہی نے میرے اوپر کرم نہیں کیا، ابھی رحمت الہی نہیں آئی۔ رحمت الہی جیسی ہی آ جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی، فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تنگی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن ابھی دور نہیں ہو سکتی وہ تب تک جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر نہ آ جائے۔ اور یہ رحمت کیسے ملے گی؟ مجالس میں رہ کر۔ اور آپ کو میں یقینی بات بتاتا ہوں، اسلاف اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے مجالس میں جایا کرتے تھے اور خوب بیٹھا کرتے تھے، اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا تم صحیح میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں؟ میں کہا ہاں ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، قسم سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے بھی اسی طرح کر کے پوچھا تھا۔ پھر جب ہم نے انہیں بتایا تو کیا تم واقعی تم اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو تصور کریں کہ یہ اسلاف کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اسے سمجھتے تھے اور اس کا مدارسہ کرتے تھے۔ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ پہلے کے صحابہ کا طریقہ ہے، جو ہمارے صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیں نہج دیا ہے ان کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اختیار نہ کریں تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً اتباع نہیں کی، حقیقتاً اس نہج کو اختیار نہیں کیا جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمان ربی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے، یا اس کا الٹا کر لیں، اگر یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آؤ۔ یہاں تم سے کون مراد؟ یہاں تم سے کون ہے؟ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ سکتے ہیں، تو ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انہی کے نہج پر، انہی کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اب نہج مل گیا تو اب تو چلنا ہے انشاءاللہ۔ اب تو کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، اب تو کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ان کے صحابہ کا طریقہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دو ریوارڈ تو مل چکے، ایک اور ریوارڈ ہے، اور یہ ریوارڈ اتنا عظیم ہے کہ اس ریوارڈ کو پانے کے لیے میں تو بہت
کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ریوارڈ ایسا ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں اس کائنات میں پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق آپ کو آ کر گھیر لے، وہ ریوارڈ کون نہیں پانا چاہے؟ وہ ریوارڈ کون ذات نہیں حاصل کرنا چاہے گی؟ میں تو ضرور حاصل کرنا چاہوں گا۔ اور وہ ہیں کون؟ فرشتے۔ فرشتے انہیں گھیر لیتے۔ آپ کا گھراؤ کن کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور جنہیں فرشتے گھیر لیں، کیا انہیں کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کیا ان پر کوئی تکلیف آ سکتی ہے؟ اور جنہیں فرشتے گھیر لیں، کیا ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دنیا کا علم، کوئی دنیا کی دقت کچھ نہیں آ سکتی؟ اگر آپ خلوص سے، للہیت سے صرف اللہ کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو یہ سارے ریوارڈ ملیں گے۔ اور سنیں، آخری چیز ہے جو چوتھا ریوارڈ ہے، اور یہ بہت ہی پیارا ریوارڈ ہے، یہ سب سے عظیم ریوارڈ ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس میں اللہ کا دخول ہے۔ اب سوچیں، یہاں اللہ داخل ہو گیا ریوارڈ دینے۔ ابھی تک تو کن کے ذریعے سے؟ مخلوقات سے ریوارڈ مل رہا تھا۔ اب کون دے رہا ہے ریوارڈ؟ یہ ریوارڈ بہت عظیم ہے۔ اور پتہ ہے ریوارڈ کیا ہے؟ کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرے گا کس کے پاس؟ جو ان لوگوں کے پاس، جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ کون موجود ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اور کہا جاتا ہے یہ ملأ الاعلیٰ ہے، ملأ الاعلیٰ میں جو فرشتے موجود ہیں ان کے پاس کس کا ذکر ہوگا؟ آپ لوگوں کا ذکر۔ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کا دراسہ چل رہا ہے۔ یہ کیا چھوٹی موٹی چیز ہے؟ کیا ہم نے اسے محسوس نہیں کیا؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین ذکر کرے میرا، یہ کچھ زیادہ ہی بڑی، میں اللہ کا ذکر کروں تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ میرا ذکر کرنے لگ جائے تو مقام ہی الگ۔ اللہ اس مجلس کا ذکر کرنے لگ جائے تو اس مجلس کا مقام ہی الگ بن جائے۔ اور کس کے پاس کر رہا ہے؟ اللہ کے سب سے مقرب فرشتوں کے پاس، فی من عند، جو اللہ کے پاس۔ اور ایک آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو میں نے شروع ہی میں بتائی، کہ پانی کو اگر آپ پتھریلی زمین پر ڈالیں اور آبزرو نہ ہو، وہ اندر نہ جائے، ایبزارب نہ ہو، اندر نہ جائے، تو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں نکلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کا عمل اسے تاخیر کرا دے، جس شخص کا عمل اسے تاخیر کرا دے، تو اس کا نسب، اس کا حسب اور اس کا مقام، رتبہ اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر عمل نہیں ہوا تو آپ چاہیں جتنے حسب نسب والے ہوں، آپ کے والد صاحب جتنے اللہ والے ہوں، آپ کو پار نہیں کرا سکتے، نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ تو میں نے بتا دیا، یہ ساری نصیحتیں تو تمہیں بتا دی کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ کی کتاب کا دراسہ، یہ سب تو تمہیں کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک چیز بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پر عمل۔ اگر یہ عمل نہیں ہوا تو اے فاطمہ، میں تمہیں بھی جنت میں نہیں لے کر جا سکتا، میں تمہاری بھی سفارش نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے جملہ ہے، اور کون ذات کہہ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، نہیں بچا سکتے، آپ کسی کو نہیں بچا سکتے۔ وہاں پر آپ کہیں گے سب سے قریبی دوست سے کہ اس کی نیکیاں چھین لو، مجھے دے دو، مجھے بچا لو۔ ہولناکی کا منظر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں مجھے دے دیجئے، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میرا دوست نہیں ہوگا، دوست کا دشمن ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ چنانچہ یہ روایت پیش کرنے کا مقصود کئی ہے۔ ایک تو مجلس کی ایک حیثیت میں نے آپ کو بتائی کہ مجلس جو علمی مجلس ہوتی ہے، علمی مجلس جو ہوتی ہے، ٹیوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، علمی مجلس کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایک مقام الگ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام دے رکھا ہے۔ اور میں نے اس کو کیوں نکالا ٹیوشن کو؟ کیونکہ اس حدیث میں ہی ذکر ہے کہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹیوشنوں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی، تو وہاں پر کیسے سکینت اترے گی اور رحمت ڈھانپے گی؟ نہیں، وہ وہی مجالس ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کا دراسہ ہوتا ہے۔ لہذا علم کا سورس اجتماعیت ہے، علم کا سورس اجتماعیت ہے، اکٹھا ہونا۔ علم کا سورس اکیلے نہیں ہے۔ لوگ موبائل سے علم حاصل کر رہے ہیں،
حاصل کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کو آپ کو اجتماع میں پیش کرنا ہے، وہ اجتماع میں رکھنا ہے، یعنی کسی ایک شخص سے سیکھنا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جو اس فن کا ماہر ہے اور اس سے سیکھوں گا، نہ کہ میں موبائل میں ڈاکٹر کروں گا، نہیں کر سکتا، کیونکہ میری دقتیں، میری پریشانیاں، میرے اوپر آنے والی مصیبتیں ایک تجربے کار ہی انسان بتا سکتا ہے، تجربہ نہیں ملتا اس سے، تجربہ آپ کو شخص کے پاس ملتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو۔ لہذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جس بھی علم کو حاصل کریں اس کے سورس تک پہنچیں کہ کس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انفرادی حیثیت سے پانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ دقت ہوگی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے حالات، اور وہ انفرادی حیثیت سے پانے کی کوشش میں ہی ہوئے ہیں حالات، اور وہ کون سے حالات ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے فلاں صاحب نے ایسی بات کہہ دی، اب ہم لے کر جائیں گے بھائی یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، آج انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ کیوں کہے؟ کیونکہ انہوں نے اصل سورس سے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ان کی بنیاد خراب تھی۔ ہماری بنیاد، بیس اچھا ہونا چاہیے، اور یہ بیس کے لیے قرآن ہے، اور یہ قرآن کی کلاسز ہیں۔ آپ بیس مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ انشاءاللہ میں آیت کی تلاوت، اس کے بعد ایک لفظ کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد ایک لفظ کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد میں اس کا امپلیمنٹیشن پہلے یہاں کروں گا اس معاشرے پر، اس کے بعد تفسیر کا بھی سہارا لیں گے ہم انشاءاللہ، اور شان نزول وغیرہ دیکھیں گے، کانٹیکسٹ دیکھیں گے، ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اور اپنی نیتوں کو ہم خالص رکھیں، اور صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ اور جانتے ہیں آپ، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، سب سے پہلی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ لہذا ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہماری نیتوں کا بڑا دخل ہے۔ اگر نیتیں صاف نہیں تو پھر عمل بیکار ہے، وہ عمل اسی کام کے نہیں ہو جائے گا۔ اگر وقت گزاری ہے تو آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر انسان کو اسی چیز کا بدلہ دیا جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر آپ اس مقصد سے آئے ہیں کہ یار فلاں صاحب نے بلایا ہے چلو چلتے ہیں، اگر آپ اس مقصد سے آئے ہیں کہ اگر وہاں قرآن کریم کا علم حاصل ہو رہا ہے، سکینت اتر رہی ہے، رحمت ڈھانپے گی اس مجلس کو، اور فرشتے اتریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا میرے پاس، یہ 4 ریوارڈ دے کر دماغ میں چلیں گے، تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں گے کہ یہاں پر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں لے کر چلنا ہے، ہمیں بھی اپنی نیت خالص کرنی ہے، آپ لوگوں کو بھی اپنی نیت خالص کرنی ہے، اور تبھی جا کر ہم اس علم تک پہنچ سکیں گے جس علم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ لہذا ایک چیز ہم اپنی کلیئر کر لیں کہ ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کلیئر کر لیں کہ جب ہم یہ علم حاصل کریں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بنیں۔ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں کس لیے؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے کے لیے، اور اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، علامہ بننے کے لیے نہیں، لوگوں سے جھگڑنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو یہ علم لوگوں سے جھگڑنے والا بنا دیتا ہے تو یہ علم کام کرنے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم آپ کو نرم بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ جتنے بھی آپ کے آس پاس گھوم رہے ہیں نا، یہ سب آپ سے ہٹ جاتے۔ یعنی صحابہ ہٹ جاتے، لیکن آپ کتنے دل کے نرم۔ اگر آپ بھی اس علم کو حاصل کرنے کے بعد سخت بن گئے، نہیں، یہ علم اصل نہیں، سخت نہیں بننا ہے، یہ علم آپ کو نرم بناتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا علم انسان کے پاس آتا ہے اتنا اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی پیڑ کی طرح ہے کہ جو تنا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر شاخوں میں پتے آتے ہیں تو وہ جھکتا جاتا ہے، وہ اس کی شاخیں جھکتی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ آ گیا، اور کچھ آنے کے بعد انسان تھوڑا سا جھکتا ہے، نہ کہ انسان اڑ جاتا ہے۔ اب کچھ ایسے فرقے بھی پیدا ہو چکے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو ایک دم اہل البدع اور صاحب البدع، بدعتی، کافر، مشرک ایسا کہنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ علم واقعی ہمیں یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا ہے، اور قرآن کریم کی بیس ہے، بنیاد ہے کہ آپ اپنی اصلاح شروع کریں، اور کسی انسان پر حکم نہ لگائیں، اس انسان کے عمل پر، اس انسان کے عمل کو غلط کریں، نہ کہ اس انسان کو۔ آپ کی شخصیت سے دشمنی نہ ہو،
آپ کی شخصیت کے عمل سے دشمنی ہو، آپ شخصیت کے عمل کو برا کہیں کہ اس کا عمل یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کی اصلاح کروں. اگر آپ نے شخصیت کو برا بنا دیا تو پھر آپ تبلیغ کیسے کریں گے، دعوت کا پیام کیسے پہنچائیں گے؟ بتائیے. ہم نہیں پہنچا سکتے. اگر میں یہاں پر لوگوں کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاؤں، کہوں آپ کے اندر کیا برائیاں، آپ کے اندر کیا برائیاں، تو میں تبلیغ کیسے کروں؟ اگر میں آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ جائیے یہاں سے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، تو میں آپ کو کیسے پیغام پہنچا سکتا ہوں؟ لہذا لوگوں کے اوپر حکم نہ لگائیں، لوگوں کے کام کے اوپر حکم لگائیں اور کہیں یہ کام اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک تک لے جاتا ہے، ایسے کہیں. اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دعوت اللہ. چنانچہ ہمارے والد صاحب نے تو قرآن کریم کے بارے میں ساری چیزیں ذکر کر دی تھی. میں ایک دو چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ دو چیزیں یہ ہیں. پہلی چیز کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم اس کی آیتوں میں غور کریں. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات. ہم نے اس قرآن کو، یہ جو کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا. کس نے اتارا؟ یہ ایک تو بابر کا کتاب ہے، کس نے اتارا؟ تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں، تدبر کریں. اور تدبر اگر میں اس مقام تک نہیں پہنچا تو میں نے بتایا نا، جو لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں ان کا سہارا ہم لیں گے. دوسرا جو قرآن کریم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا کہ یہ قرآن معجز ہے. یہ قرآن معجز ہے، یعنی عاجز کر دینے والا ہے. بہت ہاتھ پیر مارے ہیں جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے لوگ کہ اس کی جیسی کوئی کتاب لے آئیں، لیکن آج تک لانے پر قادر نہیں ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی خصوصیت ہی ایسی ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ اس طرح کے جملے کہے کہ لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ہاں ایک آیت لے آؤ. نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ یہ قرآن عاجز کر دینے والا ہے. لہذا یہ قرآن یہ یقینی بات ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ یقینی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن عاجز کر دیتا ہے انسان. لہذا اگر یہ کتاب عاجز کر دینے والی ہے تو ہم بھی عاجز ہو جائیں اس کے سامنے اور تھوڑا سا جھک جائیں. کہیں ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ قرآن جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے تو ہم اس میں تدبر کرتے ہوئے اپنی بنیادوں کو پہلے صحیح کریں گے. اگر ہماری بنیادیں صحیح ہو گئیں تو عمارت جو ہوگی وہ ہماری صحیح سے تعمیر ہوگی. آج ہم جو عمارت تعمیر کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے، وہ عمارت عمودی ہے. کیسی عمارت ہے؟ عمودی ہے. عمودی بولتے ہیں ایسے جو ستون یوں کر کے آپ بناتے جائیں. لیکن اگر آپ وہ علم حاصل کریں گے جو افقی ہو، یعنی آپ اپنی بیس کو مضبوط کر کے بڑا بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ بہت مضبوط عمارت ہوگی. اور یہ علم ایسے ہی حاصل ہوتا ہے. اور اس علم کو حاصل کرنے میں آپ افقی عمارت بنائیں، نہ کہ عمودی عمارت بنائیں. لہذا عمودی تو ہر کوئی بناتا ہے اور آج کل سب بنا رہے ہیں، لیکن ہم افقی عمارت بنانے کی کوشش کریں گے. بیس آپ کی مضبوط کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہذا یہ دو چیزیں تھیں کہ جو ہم قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے. اور انشاءاللہ پہلے ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس میں تدبر کریں گے اور پھر آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اور آپ اگر عمل کریں گے تبھی یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے، سمجھنے اور یہ سب کام آئیں گے، ورنہ کام نہیں آئیں گے. اگر آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے گئے، بس ہو گیا، اس قرآن کا اصل مقصد پورا ہو گیا. لیکن اگر آپ اس قرآن کو پڑھ کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پائے تو اس قرآن کا اصل مقصد آپ نے پورا نہیں کیا. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ کامیابی کا معیار ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے. کامیابی کا معیار ہے جہنم سے آپ اپنے آپ کو بچا لے گئے اور جنت میں داخل کر لے گئے. یہ ہے کامیابی، یہ اللہ نے کامیابی لکھی ہے. لہذا ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے معنی میں تدبر کر کے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو انشاءاللہ تدبر کے ساتھ غور کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین
جتنا بھی ہم پڑھیں اللہ رب العالمین ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.